السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم کے فہم رمضان پروگرام کے پہلے حصے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج اس پہلے حصے میں ہم حروف مدہ کے بعد جو تشدید ہے اس کو سیکھیں گے۔ پچھلے اسباق میں ہم تشدید سیکھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم حروف مدہ کے بعد جو تشدید آئے اس کو سیکھیں گے کہ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ آئیے پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ غاد الف لام مد زبر غال، لام الف دو زبر لن غالن، غاد الف لام مد زبر غال، لام الف دو زبر لن غالن، دال الف با مد زبر داب، با زبر با دابا، تا دو زیر تن دابتن، شد والے حرف کو 2 دفعہ پڑھیں گے، ایک دفعہ ساکن اور ایک دفعہ متحرک، دابتن، حا الف جیم مد زبر حاج، جیم زبر جا حاجہ، کاف زبر کا حاجکا، حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو حاجو، کاف زبر کا حاجو کا۔ اگین ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ غالن دابتن حاجکا حاجوکا، لضالون۔ آپ میرے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کریں اور قرآن پاک کی پریکٹس کو زیادہ ٹائم دیں تاکہ ہم تجوید میں بہتر ہو سکیں۔ تجوید کی ادائیگی بہتر کریں گے تو قرآن پاک کو اپنی آواز کے ساتھ مزین کر سکیں گے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ لضالون ولضالین اتحاجونی تأمرونی، یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ جب الف کے اوپر جزم ہو، حمزہ کے اوپر جزم ہو تو ہم اس کو جھٹکا لگا کے پڑھیں گے، تأمرونی۔ اس لائن کو اگین پڑھتے ہیں۔ لضالون ولضالین اتحاجونی تأمرونی ولا تحاضون ولا تحاضون والصافات والصافات جاءت الصاخۃ، آگے وقف ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے جاءت الصاخہ۔ پتہ چلا کہ یہ گول تا جو ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے اور ساکن ہا میں بدل دیں گے.
تا کی آواز نہیں آئے گی، صاخت نہیں پڑھیں گے، تا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہا کی آواز نکالیں گے. جاءت الصاخہ. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. وَلَا تَحَاضُّونَ وَالصَّافَّاتِ جاءت الصَّاخَّةُ جاءت الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءت الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءت الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. یہ تختی تھوڑی سی آپ کو یہ والا سبق جو ہے مشکل لگے گا، لیکن پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ پریکٹس جو ہے وہ ہمیں بہترین بنا دے گی، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری پریکٹس اور محنت ہی مطلوب ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے، اور ہم جتنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کر دیں گے. ہم اس کو دوبارہ سے پوری تختی کو پڑھ لیتے ہیں. ضالًا دابۃ حاجک حاجوک لضالون ولا الضالین اتحاجونی تأمرونی ولا تحاضون والصافات جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى. کھڑی زبر والے جو حروف ہیں جب ہم ان پہ وقف کریں گے تو ہم اس کو اپنی حالت پہ رہنے دیں گے. وقف کرتے ہوئے بھی کبرغا پڑھیں گے، اور اگر وقف یہاں نہیں ہوگا تب بھی کبرغا. ٹھیک ہے، اب ہم مد کی بقیہ اقسام جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. ہم مد کی مزید اقسام کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں مد جو ہے وہ 4 طرح کی بتائی ہوئی ہے انہوں نے. نمبر 1 مد اصلی. مد اصلی وہ مد ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مد اصلی. حروف مدہ کو ادا کرتے وقت جو مد کی جاتی ہے اسے مد اصلی کہتے ہیں. جیسے اوتینا، اس مد کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اوتینا. اسی طرح مد متصل. مد متصل جو ہے وہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں. اس کو 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے جاء. اور مد منفصل، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں آئے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، جیسے وما انزل. اس مد کو 2، 3 اور 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. چوتھی مد مد لازم ہے. مد لازم حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے جو تختی پڑھی ہے اس میں ساری جو مد تھی وہ مد لازم ہی تھی، اسی کی ہم نے پریکٹس کی. مد لازم حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں. جانن، الحاقۃ، دابۃ، اتحاجونی، الآن، ولا الضالین. اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ مزید
محنت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فہم رمضان کے سلسلے میں یہاں پر موجود ہیں، تو اپنے پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پروگرام ہے صلہ رحمی کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ سے عہد پا کر توڑتے ہیں اور خدا نے جس کو توڑنے کا کہا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے تیزی سے گزرتے ہوئے لمحات میں رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا کیا، اور اس سے بڑھ کر شکر اس بات کا کہ اللہ نے اس رمضان میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا، سننے کا، اس کے احکامات سننے کا موقع عطا کیا۔ اللہ اس رمضان المبارک میں اس مہینے کی برکت سے ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے کہ اس پر اللہ کے کلام کی بہار پڑے اور اسلام کے لیے علم و عمل کے پھول کھلے، دلوں کی وحشت، اداسی اور ویرانی دور ہو۔ اللہ ہمیں تھام لے، جنت کے قابل بنا دے، ہم اللہ کے کلام کو سنیں اور ہم گناہوں اور جاہلانہ رسموں کو پاش پاش کر دیں۔
بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچاننے کے بعد بتوں کو اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کیا، ہم معاشرے کے اشاروں پر چلنے والے نہ ہوں، اپنے رب کے اشاروں پر چلیں، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں شرک پسند نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی بات میں بھی شرک پسند نہیں۔ اور یہ قرآن میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے سارے مسائل کا حل، بہترین حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور کیا معلوم کہ ہم اپنی زندگی کے یہ چند دن قرآن کو دیں، اس کو سننے میں دیں، اس کی تعلیمات کو سمجھنے میں دیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کو سنوار دے، اور نہ صرف دنیا کی زندگی بلکہ آخرت کی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور جنت جو نعمتوں بھری ہے اور آسائشوں والی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا وارث بنا دے۔ یہ تو بڑے ہی نفع کا سودا ہے۔ آج نظر نہ آنے والے جان لیوا وارث کی طرح ہمیں کتنے ہی شرور اور کتنے ہی فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن سے بچاؤ صرف اور صرف اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت، اللہ کی رحمتوں کے دامن میں پناہ مل جانے سے ہی ممکن ہے۔ تو فہم رمضان کے سلسلے میں پیش کیے جانے والے پروگرامات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہو جائے، رب کے بھیجے ہوئے پیغامات کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے ہم جنت سے قریب ہو جائیں، بلکہ ہم جنتوں کے وارث بن جائیں۔ تو ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی۔ بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم موضوع ہے یہ۔ صلہ رحمی عربی الفاظ کے دو الفاظ صلۃ الرحمہ، دو لفظوں کا مرکب ہے، جس کا مطلب ہے جوڑنا، تعلق رکھنا، نیکی کرنا، ہمیشگی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ برا سلوک کریں، چاہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، یعنی کہ انسان کا جسم 360 عضو کا مرکب ہے۔ رشتہ دار ایک ایک اکائی جب آپس میں محبت، احترام اور عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو جس طرح جسم 360 جوڑوں کا ایک مرکب ہے، ایک خوبصورت معاشرہ بھی اسی وقت ترتیب میں آتا ہے جب تمام رشتہ دار آپس میں محبت، احترام اور عزت کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں۔ اسی طرح جس طرح عربی زبان میں قرابت کا حق ادا کرنے کو وصل رحم یعنی رحم میں لانا کہتے ہیں، اسی لفظ کی دوسری معروف شکل، اسی کے اپوزٹ قطع رحمی یعنی رحم کاٹنا، ابھی جو میں نے آیت بھی پڑھی تھی اسی کے متعلق، تو یہ اس کے اپوزٹ آتی ہے کہ رحم کاٹنا، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ رحم مادری ہی تعلقات قرابت کی جڑ ہے، اور جو لوگ اس فطری گرہ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن نے اسے فاسق کا خطاب دیا ہے اور ان کو ضلالت کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا، قرآن پاک کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس سے فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ سے عہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں، اور خدا نے جس کو جوڑنے کا کہا ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ اسلام میں بھی اگر ہم دیکھیں، والدین، اولاد اور زوجین کے حقوق کے بعد اہل قرابت کا حق ہے، اور اہل قرابت کے حقوق ادا کرنے کو ہی صلہ رحمی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم میں صلہ رحمی کی اہمیت دنیا کے تمام مذاہب سے زیادہ ہے۔
یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ قرابت کو اس کا اہل قرابت کو اس کا حق دو۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ یہ تصریح فرمائی کہ مال و دولت کی محبت اور ذاتی ضروریات اور خواہش کے باوجود صرف خدا کی مرضی کے لیے خود کو تکلیف میں اٹھا کر اپنے قرابت مندوں کی امداد اور حاجت روائی اصل نیکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اور اس کی محبت میں یعنی اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنا مال دو۔ اسی طرح سورۃ النحل میں اہل قرابت کی امداد کو عدل اور احسان کے بعد تیسرا حکم بتایا۔ کیا بتایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ بے شک اللہ انصاف اور حسن سلوک اور قرابت دار کو دینے کا حکم کر دیتا ہے۔ تو یہ صلہ رحمی، یہ رحم کرنا انسان کے بنیادی اخلاق میں سے ہے۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں، ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کسی کی خدمت کر دیتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، تو اگر ان کو قریت کر دیکھیں تو سب کی طے میں وہ رحم کا جذبہ کام کرتا نظر آئے گا، اور جس انسان کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوگا وہ بے رحمی بھی کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، شقاوت بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کی اخلاقی تعلیم میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے اللہ کے بعد جو نام سب سے زیادہ اہم اور عام ہے وہ رحمان ہے، یعنی بڑا ہی رحم کرنے والا، اور اس کے ساتھ رحیم آتا ہے یعنی رحم سے بھرا ہوا۔ دنیا میں ہم دیکھیں کہ رحم و کرم کے جتنے بھی آثار پائے جاتے ہیں وہ اسی کی رحمت کے آثار اور پرتو ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے رحمت کے 100 ٹکڑے کیے، جن میں 99 ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیے اور زمین پر صرف ایک ٹکڑے کو اتارا، اور اسی ایک ٹکڑے کی بنا پر لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اس خوف سے اپنے بچوں پر پاؤں نہیں رکھتا کہ کہیں اس کو صدمہ نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو لفظ رحم ہے یہ رحمان سے مشتق ہے، اس لیے محبت والے خدا نے رحم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جس نے تجھ کو ملایا اس کو میں نے ملایا، جس نے تجھ کو کاٹا اس کو میں نے کاٹا۔ اسی طرح حدیث میں رحم کے بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ رحم انسانی عرش الہی کو پکڑ کر کہتا ہے جو مجھے ملائے اس کو خدا ملائے، اور جو مجھے کاٹے اس کو خدا کاٹے۔ کتنا اگر ان احادیث سے دیکھیں تو کتنا جو ہے یہ سنگین اور کتنا جو ہے وہ حساس یہ بات ہے کہ صلہ رحمی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اگر احادیث کے اعتبار سے دیکھا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو صلہ رحمی کی تعریف یہی سامنے آتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، قولی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، خواہ یہ احسان مال خرچ کرنے کی صورت میں ہو یا زیارت کرنے کی صورت میں ہو یا کم از کم سلام کرنے کی صورت میں ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنی رشتہ داری کو زندہ اور تازہ رکھو، خواہ تم انہیں سلام ہی کرو۔ اور بعض علماء نے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یعنی اس کے میننگ لیے ہیں، بعض علماء نے صلہ رحمی کے معنی یہ کیے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا وہ رشتہ دار جو نسبتی ہوں، خونی رشتہ دار ہوں یا سسرالی رشتہ دار، اور صرف احسان ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ عافیت اور محبت کے پہلوؤں کو غالب کرنا۔
اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، ان کے حال و احوال کی رعایت کرنا۔ رشتہ دار آپ سے دور بھی جاتے ہیں، وہ برائی بھی کرتے ہیں، آپ کو نیکی کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح امام نبوی صلہ رحمی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر ایک کو اللہ عز و جل نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کی روشنی میں رشتہ داروں کو نفع دینا، فائدہ دینا، ان کے لیے خیر کے راستے کھولنا اور ان کی عزت کا خیال رکھنا، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا اور ان کی غمی میں شریک ہونا، یہ صلہ رحمی کے زاویے ہیں۔ اب ہم صلہ رحمی کے فضائل و ثمرات پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، یعنی اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر موت کے بعد باقی رہے تو وہ کیا کرے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب اگر اس حدیث کو ہم دیکھیں تو یہاں پر صلہ رحمی کے 2-3 فوائد ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا نا کہ عمر میں برکت، اس کا کیا مطلب ہے کہ عمر تو جتنی لکھ دی گئی ہے، 40 سال ہے تو وہ 40 سال ہے، 60 ہے تو وہ 60 ہی ہے، 80 ہے تو وہ 80 ہی ہے۔ تو علماء نے کہ ایک توجیحات اس کے بارے میں کی ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا یا اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ پیش آنا تھا، لیکن اس نے کچھ ایسی صلہ رحمی کی، کسی کی مدد کی، کسی کا خیال رکھا، تو وہ اس شر سے بچ گیا، وہ ایک لمبے عرصے تک جیا۔ اسی طرح کوئی بیماری آ گئی تو سروائیو کر گیا، اور اسی طرح اس کا رزق بھی بڑھ گیا۔ یہ بھی ہے کہ پہلے اس کا ہاتھ تنگ تھا، لیکن وہ تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، دوسروں کا خیال رکھا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں وسعت پیدا کر دی۔ پھر یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو اتنا قابل بنا دیا کہ وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کا سرمایہ بن گئی، اس کو اچھی جاب مل گئی، یا اسی طرح کے اور وسائل میں اضافہ ہوا۔ یعنی یہ دراصل یہ اس کی برکتیں اور اس کے فائدے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے، اس کا میننگ ایک یہ بھی ہے کہ چیز اتنی ہی ہے لیکن اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے اوقات میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے۔ یعنی عمر دیکھیں، اگر اس کی عمر 40 سال ہے تو وہ ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے۔ ہماری علماء کی مثال لے لیں، ہماری امت کے کئی علماء گزرے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ یہ ان کی عمروں میں برکت تھی کہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکی کر لینا، زیادہ کام کر لینا۔ اگر ہم دیکھیں کہ 24 گھنٹے ہر ایک کو ملتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنے کام کر جاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی برکت ہے ان کے اوقات میں۔ پھر اسی طرح اس کا ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر دوسروں میں باقی رہتا ہے۔ کیسے رہتا ہے؟ دیکھیں، نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے تذکرے اب بھی ہوتے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کی جو نیک لوگ گزر چکے ہیں
उन जैसे बनने की कोशिश करते हैं हम उस पर रोते हैं, दिल नरम होते हैं, तो अपने अंदर हम कितनी वो आदतें लाने की कोशिश करते हैं जब हम उनकी अच्छी आदत को देखते हैं। हम उनको देखते हैं चाहे वो पिछले ज़माने के हैं या मौजूदा ज़माने के। और ये कुदरती सी बात है कि इन लोगों की ज़िंदगियों में बरकत हुई, और वो लोग सिर्फ उस दौर में नहीं जिए बल्कि वो आज भी जी रहे हैं, वो मरे नहीं हैं, उनका जिक्र खैर जिंदा है। उनके नामों पर लोग नाम रखते हैं, कितनों का नाम उमर है, कितनों का नाम उस्मान है, कितनों का नाम अबू बकर है, कितने लोग आयशा रखते हैं, कितने लोग फातिमा रखते हैं, खदीजा रखते हैं, आसिया रखते हैं। तो क्या है, वो लोग जिंदा हैं। वरना अगर हम देखें कि थोड़ी देर जो है कोई शख्स किसी के पास रुका है तो उसकी जो है वो अच्छाइयाँ बयान हो रही होती हैं, लेकिन ज़रा वो दूर जाए तो साथ ही उसकी बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। असल यही बात है कि इंसान के चले के जाने के बाद लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद करें। हमें अपना भी जायज़ा लेना चाहिए। हम सोचें कि हमारा ख़ानदान में क्या मुकाम है। चले ख़ानदान की बात ज़रा थोड़ी सी दूर रहें, अपनी फैमिली के अंदर हमारा क्या मुकाम है। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पर बच्चे हमको कितना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आते हैं और आके कमरों में बंद हो जाते हैं। इतना प्यार मोहब्बत हमने उनको दिया है कि वो हमारे पास बैठना गवारा नहीं करते। क्या सलूक हम उनसे कर रहे हैं। कुछ तो फितरी सी बात होती है कि बच्चे जो है वो स्कैप करने के लिए भी होते हैं, ऐसा होता है कि हमें नज़र वो ना आए। लेकिन देखें, कुछ इतने सादतमंद बच्चे भी होते हैं कि जो अपना काम भी करते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वालिदैन के लिए टाइम भी निकालते हैं। वो क्यों निकालते हैं कि वालिदैन ने उनको इतना प्यार मोहब्बत और उनकी वो तरबियत की होती है जिसकी वजह से वो अपने वालिदैन को अहमियत देते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने घर में अपने बुज़ुर्गों की उनकी भी खिदमत करनी चाहिए, और हमें जायज़ा लेना चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों के साथ क्या कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमने कब चले जाना है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अगर किसी के साथ सलूक अच्छा कर रहे हैं तो अपना जो है वो कोई नाम पैदा करने के लिए कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम जो करेंगे नेकी के असरात वो बाकी रहेंगे। हो सकता है हम नेकी के कुछ काम कर रहे हों तो कोई दूसरा देखकर भी हम यानी वो करे काम, तो यानी इसका डबल फ़ायदा हो गया कि एक तो हम नेकी का काम कर रहे हैं, हमें उसका अजर मिल गया, किसी की खिदमत कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, किसी की ज़रूरत का ख्याल रख रहे हैं, तो कोई दूसरा देखकर हमें हमारी तरफ जो है वो यानी वो मुतासर हो और वो खुद भी ये नेकियां करे तो हमें फिर डबल अजर मिलेगा। ये सदका जारिया हो गया ना। एक तो हम खुद वो नेकी का काम कर रहे हैं और दूसरा हमारी तरफ देख के करें, तो ये फिर डबल जो है वो हमें अजर मिलेगा। सिला रहमी वैसे तो बड़ी हमें बहुत मुश्किल काम लगता है, और सबसे ज़्यादा शिकायतें इंसान को अपने रिश्तेदारों से ही होती हैं। अब देखें, जिनसे शिकायतें हों उनके साथ सिला रहमी करना बहुत मुश्किल लगता है। फिर वही इंसान उनके साथ उसने सलूक कर सकता है जो दिल को वाकई ही कंट्रोल करना जानता हो, अपने दिल में आने वाले बुरे ख्यालात को, अपने अंदर किसी के साथ कोई नाराज़गी है, कोई बुरे जज्बात हैं, तो अगर वो अपने दिल को ये समझा ले कि मैंने अल्लाह के लिए करना है, अगर वो मेरे साथ ऐसा करता है तो उसका अमल उसके साथ है, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो मैंने इसका अजर अल्लाह ताला से लेना है।
جب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ میں نے اس کے بدلے میں نیکیاں لینی ہیں اور میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، تو پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے، پھر نیکی کرنا مشکل نہیں لگتا۔ تو لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے مال اور رزق میں برکت ہو، اور میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں جو نہ چاہتا ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، ہمارے مال میں اضافہ کر دے، برکت عطا فرما دے۔ تو یہ برکت اسی صورت میں ہوگی جب ہم اس حدیث پر عمل کریں گے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس وقت ہوگا جب ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے ہم۔ ایک ہی بات کو لے کے بیٹھے رہے گے، اچھا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں تو اب ایسے نہیں کر سکتی، ایسے یہ بات سوچیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان کی زیادتیوں کو بھلا دیں گے۔ اور اس کی بہترین مثال میں کہتی ہوں کہ فتح مکہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کتنے بڑے دشمن تھے، اور کتنی کتنی دیر تک انہوں نے ستایا اور کتنا ظلم کیا، لیکن پھر بھی آپ فتح مکہ کے موقع پر عام اعلان فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا، سب کو آزاد کر دیا۔ اس سے بڑی مثال ہمارے سامنے کون سی ہو سکتی ہے؟ ابو سفیان اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر ان کی بیوی نے بھی، جو اسلام کی سخت دشمن رہی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کا نام ہندا تھا۔ اور یہ ہندا وہ تھی جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلیجہ چبا کر آپ کے سامنے کھایا۔ تو اس وقت آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا، لیکن آپ نے ہندا سے یہ کہا کہ ہندا میرے سامنے نہ آنا، مجھے وہ وقت، مجھے وہ جو ہے وہ موقع یاد آ جاتا ہے۔ تو لیکن آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ بالکل اسی آیت پر عمل کر کے دکھایا ان لوگوں نے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ جو اللہ نے جس رشتہ داری کا حکم دیا ہے ملانے کا، کہ اس کو ملایا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اپنے قرابت داروں سے تعلق قائم رکھوں، اگرچہ وہ میرے سے پیٹ پھیریں۔ آپ دیکھیں کہ جو رشتہ دار ہم سے نہیں ملنا چاہتے، ہماری تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جب بھی کسی ضرورت کا انہیں ضرورت ہو، ہم ان کی ضرورت پوری کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے اس کو بلا وجہ تنگ کرتے رہیں، روز روز ان کو کالز کرتے رہیں، روز روز ان کے گھر میں آنا جانا رکھیں کہ وہ تنگ آ جائیں۔ بلکہ صلہ رحمی یہی ہے کہ جب بھی اور جس چیز کی جس وقت بھی وہ انہیں ضرورت ہے تو ان کی ضرورت پوری کریں، جب وہ آئیں انہیں حسب توفیق ان کو دے دیں، ان کی مدد کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کی آخری وصیتوں میں سے ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا ارحمکم ارحمکم، کہ تمہارے رشتہ دار، یعنی اس کا کیا مطلب کہ رحم کے رشتے توڑنے سے، کاٹنے سے بچو۔ اتنا یہ اہم معاملہ ہے، اور آج اس دور میں اتنی زیادہ اس سے لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، اس نے ایسے ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن صلہ رحمی یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ
اگر وہ زیادتی بھی کر رہے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ قطع تلقی بھی کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بہت ہی پیاری حدیث ہے اور جس میں 2-3 جو ہیں باتیں صلہ رحمی کے متعلق ہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، کھلے اور چھپے ہر حال میں خدا سے ڈرو۔ نمبر 2، کسی پر مہربان ہوں یا کسی کے خلاف غصے میں ہوں، دونوں حالتوں میں انصاف ہی کی بات کہوں۔ نمبر 3 ہے راستی اعتدال پر قائم رہوں، چاہے امیر ہوں یا فقیر۔ چوتھی بات، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، جو مجھ سے زیادتی کرے میں اسے معاف کروں۔ اب دیکھیں یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں، یہ تینوں باتیں صلہ رحمی کے زمرے میں آتی ہیں۔ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے کہ میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو، یعنی کہ میں نیکی کا حکم دوں اور بدی سے روکوں۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ 9 صفات پائی جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لے جانے والا عمل یہ صلہ رحمی ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو اور صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے بڑی منزل جنت۔ اس سے بڑی بھی منزل ہو سکتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہاں پہنچنے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنا ہم آگے بڑھ کر رشتہ داروں کو منانے والے ہیں، کتنا ہم ان کی ضرورت کے وقت کام آنے والے ہیں۔ اگر ہم نے جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو ہمیں یہ حوصلہ کرنا ہوگا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کے کچھ مراتب بھی ہیں۔ ایک صلہ رحمی ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ مفہوم ہی ہے کہ اس کے مراتب ہیں، کچھ 3 مراتب بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 صلہ رحمی، یعنی صلہ رحمی کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ زیادتی کرے، قطع تلقی کرے، آپ سے برا کرے، پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے کام آنا ہے۔ اور نمبر 2 ہے مکافہ۔ مکافہ وہ درجہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور تیسرا ہے قطع رحمی۔ تیسرا ہے قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں سے تعلق کاٹنا، ان سے تعلقات ختم کرنا۔ اور یہ بدترین مرتبہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا درجہ جو ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت والا درجہ ہے وہ ہے صلہ رحمی، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کی صفت کو اپنانے کی ہمت اور توفیق دے، چاہے یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور ہمیں قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا رحمان یا غفور رحیم یا احسن الخالقین۔ اللہ تو ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری تمام خطاؤں کو جو ہم جان بوجھ کر بیٹھے، جو انجانے میں کر بیٹھے، اے اللہ اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ ہم سب پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ اللہ اس مہینوں کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث مغفرت اور جہنم سے رہائی کا سبب بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ ہمارے دل بھی کمزور ہیں، ہمارے جسم بھی کمزور ہیں۔ اللہ روحانی اور جسمانی شفا عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہماری سب حاجات کو قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، اے میرے اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے در کا محتاج رکھنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے در کا محتاج رکھنا۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو نے کن کہنا ہے اور سب پریشانیاں دور ہو جانی ہیں۔ اللہ پاک تو ہمارے لیے کن کا لفظ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس چاند لیوا وارث سے بچا دیجئے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ انسانیت کو بچا لیجئے، امت مسلمہ کو بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنا کرم کر دیجئے۔ اللہ دوسرا رمضان شروع ہو چکا ہے لیکن اللہ یہ بیماری ختم نہیں۔ اے اللہ پاک اپنا کرم فرما دیجئے اور ان کے لفظ ادا کر دیجئے اور اس بیماری کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک اس بیماری سے جو تیرے پاس اس وجہ سے آ رہے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے، اے اللہ تو ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اے اللہ مومنین صالحین میں سے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں، ہمارے والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم نے بھی قبروں والا ہونا ہے، اللہ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچانا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار،
اللهم اجرنا من النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان پر رحم فرما دے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ پاک۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہماری اولاد کو نیک اور صالحہ بنا دیجیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، خیزگاروں کا حمام بنا دیجیے، نیک صالحہ بنا دیجیے اے اللہ پاک۔ اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے تلے ہمیں جگہ نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔